أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر ان اخرج قومک یہ کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف وذکرہم اور انہیں یاد دلائیں بأیام اللہ اللہ کے دن ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی عطاؤں کو علیکم جو تم پہ ہوئیں اذ انجاکم جب تمہیں اس نے نجات دی من آل فرعون فرعون والوں سے یسومونکم جو تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب برا عذاب ویذبحون ابناءکم اور ذبح کر دیتے تھے تمہارے لڑکے بیٹے ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیاں وفی ذالکم بلاء اور اس میں آزمائش تھی من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوصلے اور تسلی کی باتیں بتائیں اور اب کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے آپ کو اس کے ذریعے سے تسلی دی جاتی ہے کہ جو کچھ آپ سے آپ کی قوم کا رویہ ہے یہ کوئی انہونا نہیں، گزشتہ اقوام بھی اپنے پیغمبروں اور محسنوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتے آ رہے ہیں۔ ان میں ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بآیاتنا ان کی سچائی کے لیے اپنی طرف سے نشانیاں اور معجزات بھی ان کو دیے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزات تھے، مشہور معجزات تھے۔ عصا کو زمین پہ پھینکتے تو وہ بڑا سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ کو بغل میں دے کر کے نکالتے تھے تو چاند کی طرح روشن نکلتا تھا، اور اسی طرح جو آپ کے مخالف اور دشمن تھے ان پہ اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب کی شکل میں آپ کے معجزات کا ظہور ہوا۔
جس کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ ہے۔ تو بآیاتنا ہم نے اپنی طرف سے ان کو معجزات دے کے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، یہ کہ آپ نکال لیں اپنی قوم کو من الظلمات، اندھیروں سے، کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی کی تاریکیوں سے، ان اندھیروں سے نکال کر الی النور، روشنی کی طرف جو ہدایت کی روشنی ہے، جو ایمان کا نور ہے، اس کی طرف لوگوں کو آپ لائیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر جتنے بھی ہوتے رہے، سب کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو گمراہی کے راستوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ ڈالنا۔ اور اسی طرح جو پیغمبروں کے امتی ہوتے ہیں، ان کے متبعین ہیں، اور اہل علم جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی بھی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کو اللہ علم سے نوازے، وہ اپنے علم کی روشنی میں قوموں میں اصلاح اور رہنمائی کا کام کریں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد دلائیں بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن۔ ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کی تفسیر یہ ہے کہ ایام اللہ سے مراد ہے اللہ کے انعامات، جو اللہ نے پہلی قوموں پہ انعامات کیے ہیں، آپ ان کو ان کی یاد دہانی کروائیں۔ دیکھیں کہ اللہ کی جب مان کے لوگ چلتے ہیں تو اللہ کے کس طرح ان پہ انعامات ہوتے ہیں، اللہ کی کیسی عطائیں ان کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی اتباع، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جو انعامات الہی ہوتے رہے، ان کا ذکر کریں، ان پر ان کی یاد دہانی ان کو کرائیں، تاکہ ان کے دلوں میں بھی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ اور دوسری تفسیر اس کی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد دلائیں اللہ کے دن۔ تو اس سے مراد ایام اللہ سے پہلی قوموں پہ آنے والے اللہ کے عذاب ہیں۔ قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا، قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ جو قوموں پہ اللہ کے عذاب آئے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو فرمایا کہ یہ ان کو یاد دلائیں کہ دیکھو جب انسان اللہ کے باغی بنتے ہیں، اللہ کے حکموں کے آگے سرکش بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ ایسے آتی ہے۔ تو ان کو ان ایام کی یاد دہانی کرا کے نصیحت کریں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ان واقعات میں، گزشتہ قوموں کے تذکرے میں البتہ آیات، نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اس کی ہستی کی، اور اس کے بڑے پن کی نشانیاں ہیں۔ لکل صبار شکور، ہر اس آدمی کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے۔ یعنی نشانیوں سے پورا نفع فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو ایمان پر ہیں، کیونکہ صابر اور شاکر یہ ایمان کی صفتیں ہیں، اور ایمان نہ ہو تو صبر شکر والی کیفیت انسان میں صحیح طور پہ نہیں ہوتی۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان 2 حصوں کا مجموعہ ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ ایمان کا شکر ہے۔ اور اس طرح صبر اور شکر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کئی ارشادات ہیں۔ مثلا مسلم شریف میں اور مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بھی اللہ نے عجیب ایک شان رکھی ہے۔ فرمایا کہ اس کا ہر کام، ہر حال خیر ہی خیر ہوتا ہے،
اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو یہ اس میں صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اپنی اس پریشانی کے وقت کو گزارتا ہے، تو اس کے حق میں مصیبتوں میں صبر یہ خیر ہے، کیونکہ اس پہ اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب بھی انسان صبر کرتا ہے تو صبر کے بدلے میں ایک تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، مایوسی کے اندر نہیں جاتا، اور دوسرے اس پہ اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کو اللہ تعالی خوشی دیں، راحت دیں، خوشحالی دیں، تندرستی دیں، تو یہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کرنے پہ بھی اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اور یہ بھی اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس کا کوئی بھی حال ہو، مصیبت کا ہو صبر کرے تو بھی خیر، اور اگر خوشی کا ہو اور اس پر شکر کرے تو بھی خیر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومن کو اللہ نے عجب شان دی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دو صفتیں جو اللہ نے بیان فرمائی تو یہ ظاہر اشارہ کرتی ہیں، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہر ایمان والے میں یہ دو صفتیں ہونا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہیں، صبر والی صفت اور شکر والی صفت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ تو نعمتوں سے مراد کیا؟ نعمتوں سے مراد اللہ کی عطائیں، جو اللہ نے تم پہ اپنے عطیات کیے، احسانات کیے، ان کو تم یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انعامات فرمائے تھے، جیسے ان کے لیے اللہ نے من سلوا آسمان سے پکا پکایا کھانا بغیر محنت و مشقت کے نازل فرمایا، اور اس طرح کی بہت سی نعمتیں اللہ نے ان پہ کی، عطائیں کی، تو فرمایا یہ یاد کرواؤ ان کو۔ اذ انجاکم من آل فرعون، اور اسی طرح ان انعامات میں یہ بھی جب تمہیں نجات دی اللہ نے، بچایا تمہیں اللہ نے، من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون اور اس کے لاہ و لشکر سے، اس کی قوم قبطیوں کے ظلم سے اللہ نے تمہیں نجات دی، اور تمہیں ان کے ظلم سے، ان کی غلامی سے نکالا۔ چونکہ عرصے سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے، یہ خاندان بنی اسرائیل حضرت یوسف کے ذریعے، جس کا تفصیلی تذکرہ سورہ یوسف میں ہو چکا ہے، تو یہ لوگ آئے تھے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کمزور ہوتے گئے، کیونکہ ان کا اصل وطن یہ نہیں تھا، اصل یہ علاقہ تو قبطی قوم کا تھا، تو رفتہ رفتہ اس قبطی قوم نے ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اور پھر یہ ان کے کام کاج کرتے تھے، محنت مزدوری اور جتنے مشقت کے کام تھے، خدمات کی صورتیں تھیں، وہ سب بنی اسرائیل کے ذمے تھے۔ جیسے ایک معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، پسماندہ سا طبقہ ہوتا ہے، ویسی کیفیت قبطیوں نے ان بنی اسرائیلیوں کی کر دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جائیں آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو، جو نبیوں کی نسل سے ہے اور پیغمبروں کی اولاد سے ہیں، ان کو فرعونیوں کی غلامی سے، ان کے تسلط سے، ان کے مظالم سے نجات دلائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پھر ان کے مظالم سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، اور ان کے جو بنی اسرائیل پہ جو مظالم تھے وہ بڑے بڑے مظالم تھے، ان میں ایک مظالم میں ایک ظلم کی یہ شکل تھی کہ یسومونکم، وہ تمہیں پہنچاتے تھے، چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، بدترین عذاب تمہیں پہنچاتے تھے، اور تمہیں اس عذاب سے دوچار کرتے تھے۔ وہ کیسا عذاب تھا کہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔
یہ فرعون کو جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، اس کو کسی نجومی نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو اور تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تیرے تخت شاہی کو الٹ دے گا، تیری بادشاہی اور تیری فرعونیت ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے اس نے بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کا قتل عام کر دیا۔ پولیس تشکیل دی اور اس کے ذمے لگایا کہ تم نے بنی اسرائیل کے گھروں کی خبر رکھنی ہے۔ جاسوس جیسے ہمارے انٹیلیجنس ہوتی ہیں، ایجنسیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کے اندر تک کے احوال کی خبریں لیتے رہتے ہیں کہ جس گھر میں بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو تو اس کو قتل کر دینا اور لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دینا، تاکہ لڑکیاں ہمارے گھروں میں کام کاج کی خدمت کریں، اور لڑکے سے مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمارا نظام حکومت نہ ختم کر دے، اس لیے لڑکا نہیں چھوڑنا۔ تو بعض مفسرین نے تاریخی روایات میں آتا ہے، لکھا ہے کہ کم و بیش 12,000 بچے بنی اسرائیل کے ذبح انہوں نے کیے تھے، اور یوں اس فرعون نے اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے بہت بڑا ظلم ڈھایا تھا اس بنی اسرائیل قوم پر۔ لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہوتی ہیں ان کو کون روک سکتا ہے؟ آخر جس نے فرعون کا تختہ الٹنا تھا وہ اللہ نے ان کو باقی رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی پرورش فرعون کے گھر میں کروا دی اور بتلا دیا کہ میں جو تدبیر کر لیتا ہوں اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تدبیروں کے مقابلے میں سب کی تدبیریں منصوبے ناکام ہیں۔ اس لیے جس کی خاطر 12,000 بچوں کا فرعون نے قتل کروا دیا، اس کو اللہ نے جوان کر دیا، اور جوان بھی فرعون کے گھر میں کروایا، پرورش اسی گھر میں کروائی، اور پھر انہی کے ذریعے سے اللہ نے ان بنی اسرائیل کو نجات دی۔ تو یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے وہ تمہارے لڑکوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ فرعونی زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو تاکہ ان سے خدمت کا کام لیتے رہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا ان بنی اسرائیل کا، مِن رَبِّكُمْ عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ سے انسان کو عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم کسی کو کسی ابتلا میں، آزمائش میں، امتحان میں نہ ڈالے، کیونکہ بڑی سخت آزمائشیں بعض دفعہ انسان پہ آتی ہیں کہ انسان ان کا بوجھ برداشت بھی نہیں کر پاتا۔ اس لیے حضور نے تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیا کرو تاکہ اللہ آسانی کی صورتیں دیں اور ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے اللہ محفوظ رکھیں۔